یہ جو فارمرز پروٹیسٹ ہیں یہ تو اب ان لڑکیوں کے ہاتھ میں چلے گئے جو اپنی پی آر جو فرمیں ہیں ان کی پتہ نہیں ان کو کتنے لاکھ ڈالر ملتے ہیں بلکہ شاید ملینز ڈالر ملتے ہیں، اور یہ کھیل ہی کچھ اور ہو گیا. یہ بھی خود کو لیفٹ کی کہتی ہیں، اپنے آپ کو ترجمان جن کو شاید لیفٹ کے سپیلنگ بھی نہ آتے ہوں. یہ کس یہ طرح لیفٹ جا خلیفہ رہا ہے؟ یہ لیفٹ دیکھ کے ہنسی آتی ہے. یہ بچی جو گریٹا آپ کے سامنے ہے، یہ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو لیفٹ کے ساتھ مذاق بنا ہے پچھلے خیال ہے کوئی 30 سال کے اندر، وہ ابھی تک اثر کر رہا ہے نارمل زندگی کے اندر. مطلب لیفٹ کا کام تھا کہ وہ یہ فائٹ کرے ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق، جن کے لیے کوئی نہیں لڑتا، یعنی ان امپلائڈ ہے یا مزدور ہے یا کسان ہے. پورا اس کا مزدور کسان پارٹی تھی پوری ایک اس بیسس پہ پاکستان میں، اگر آپ کو یاد ہو. جی یہ 1979 سے اپنے راستے سے اکھڑ گئے. وہ اس لیے کہ جب سے آیت اللہ خمینی نے شاہ کو پلٹا تو ان کے ذہن میں یہ آیا، خاص طور پہ انڈیا کا لیفٹ نے ایک ڈائریکشنل چینج لیا کہ اینٹی امریکنزم از دا نیو لیفٹ. وہ سامراجیت کے خلاف تو سبھی ہوتے تھے، ہم بھی سینٹو کے اگینسٹ تھے، امریکہ کی فوجوں کو نکالنے کے لیے پاکستان میں جدوجہد کرتے تھے. لیکن یہ جو ٹرن تھا، یہ ہندوستان کے لیفٹ نے اور پاکستان میں بھی کسی حد تک دیکھا کہ جو اینٹی امریکن ہے وہ لیفٹ ہے. اچھا، یہ ایک اتنی شیلو انالیسز ہے ماحول کی کہ یہ انہی آیت اللہ خمینی کے تھرو کئی ہزار اس کے بعد لیفٹسٹ مر گئے. مجاہدین خلق کے لوگ مرے، جی وہ پارٹی کے تھے، یعنی 20-30 ہزار آدمی کو انہوں نے مار دیا. لیکن وہ بھی پاکستان اور انڈیا کے لیفٹ کو گوارا تھا. ان کا یہ تھا کہ جو ہمیں آسانی سے اب کام کرنا پڑے گا کہ جو امریکہ کے اگینسٹ ہے وہ لیفٹسٹ ہے. یہ جو مولوی کلاس تھی اس کو پتا تھا کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چاہے وہ انڈیا میں سی پی آئی کے لوگ تھے یا پاکستان میں جو یہاں ٹورانٹو میں بھی اپنے آپ کو بڑے کیوٹ ہو کے سی پی پی لکھتے ہیں، یعنی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان، یہاں موجود ہیں، آپ جانتے بھی ان لوگوں کو. وہ محبت میں پڑ گئے خمینی کے کہ یہ اینٹی امپیریلسٹ ہے. وہاں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی وہ تو آیا ایئر فرانس کے جہاز سے. اگر وہ نہیں آتا تو شاہ کا تختہ تو الٹ گیا تھا. اور روس اس وقت جس پوزیشن پہ تھا، انہوں نے کہا کہ ڈائریکشن ماسکو سے یہ کمیونسٹ پارٹی کو آیا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. آج اس کا آپ کو حشر نظر آئے گا کہ لیفٹ میں کوئی شخص فنڈامنٹل سوسائٹی کو چینج نہیں کرنا چاہتا. وہ اسی میں خوش ہے کہ ٹرمپ مر گیا. اس کو یہی ہوتا ہے کہ جیسے انڈیا میں فارمرز کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں کسان اور مزدور اتحاد زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. ان کو آئیڈیا نہیں کہ یہ کسان ہے ہی نہیں. وہاں کھیتی باڑی جو زمین پہ کام کر رہا ہے وہ تو بہار کا آدمی ہے، جو بے گھر ہو کے وہاں سے پنجاب کے زمین اونر کلاس جو ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کام تو وہ کر رہا ہے. کس نے اٹھا کے وہ جو جے جوان جے کسان ٹائپ کا، مدر انڈیا ٹائپ کا کسان کی تو بات نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بیچ کا وہ دلال پنا جسے کہتے ہیں، ان کو گارنٹیڈ جو تھا وہ ختم ہو رہا کہ اب فارمر اپنی زمین کا جو پیداوار ہے وہ ہی از فری ٹو سیل ویئر ایور ہی وانٹس ٹو. اس پہ اعتراض لوگ کریں گے نہیں، آپ ادھر ہی کریں جہاں بیچ میں دلال فری میں کما رہا ہو. وہ مڈل مین جسے کہتے ہیں، آرتھیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ورڈ میں ہے. اور اس میں ہندو دشمنی ایک بہت بڑا حصہ ہے. اب تو خیر ہریانہ کے جو ناردرن ایریا کے ہندو وہ بھی اس میں ملے ہوئے ہیں،
لیکن primarily it is a hatred of نریندر مودی which is being given a color کہ یہ بہت بڑا بولشوک ریولوشن آ رہا ہے وہاں پہ. اس کا تعلق کوئی بولشوک ریولوشن سے نہیں, اس کا تعلق کوئی ورکر پیزنٹ موومنٹ سے نہیں ہے, اس کا تعلق بہت ہی چھوٹی سی ایک کلاس ہے جس نے ہر ایک کو یہ لگایا کہ تمہاری روزی روٹی ختم ہو جائے گی اگر یہ قانون پاس ہوتے ہیں. آپ کسی سے پوچھ لیجیے کون سے 3 قانون ہیں, کیا بحث کس بات کی, دیٹ دے ڈونٹ نو. تو یہ جو انڈیا کے اندر آپ سوچئے کہ جب ایک پورن سٹار آ جائے, یہ بچی جو ہے گریٹا, اس کو چکر میں لگا دیا, کوئی سنگر آ رہی ہے, کوئی پرفارمر آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لک ایٹ واٹ از ہیپننگ ان انڈیا. اور وہ سر ایک ہی لینگویج یوز کر رہے ہیں, ایک ہی وہ لنک لگا رہے ہیں سی این این کی خبر کا. سے مسٹیک ہو گئی نا کہ اس نے ٹویٹ کرتے ہوئے وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ جو یہ کہہ رہا تھا کہ جنوری کی 2 تاریخ کو طے ہو گیا کہ جنوری کی 26 کو کیا ہوگا. آپ اندازہ لگائیے جب گریٹا تھمبرگ کے پاس یہ پرچہ ہے اور وہ ٹویٹ کرتی ہے اور بعد میں وہ ٹویٹ کریکٹ کر کے وہ ڈاکیومنٹ ہٹ جاتا ہے, اس ڈاکیومنٹ میں تو سارے لنکس تھے. اور پھر کہاں میاں خلیفہ, ارے بھیا ایک ہی تو خلیفہ بچا تھا جو ایکسیپٹیبل تھا دنیا میں, وہ میاں خلیفہ. وہ پورن سٹار جو ہے وہ ہندوستان کی بات کر رہی ہے, اور وہ اس کو دیکھیے وہ کون ہے, ریحانہ, کہاں بارباڈوس کے وہ سنگر آ گئی. وہاں انڈیا نے فری میں ویکسینز بھیجے بارباڈوس, انہوں نے کہا اچھا تھینک یو ویری مچ, ہماری یہ سنگر آپ کی ایسی تیزی کرے گی. اور ایک پاکستانی آ کے وہ سنگر کے ساتھ پتہ نہیں فوٹو کھنچا رہے اور یہ سب. سو اٹ ٹیلز یو کہ 2 چیزیں, کہ ایک تو ہندوستان تیار نہیں ہے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, بڑا ویک وکٹ پہ ان کا پرفارمنس ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا آفیشیل سسٹم ٹو کمیونیکیٹ ہیز چینجڈ اینڈ یو ڈونٹ نو. The Republic of India doesn't know how to take care of this propaganda. سارا کھیل آپ بتائیے انٹرنیٹ پہ ہو رہا, ٹویٹر کے اوپر ہو رہا ہے, فیس بک پہ ہو رہا ہے. ان کی کمپنیاں کون ہیں جو کنٹرول کریں, وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بین کر سکتی ہیں, تو ایک مشکل کام نہیں ہے کہ کس کو کس کے اوپر کرنا ہے. انڈیا سے ڈر ہے یہ بڑی کمپنیوں کو جو امریکہ کی وہ ہیں کہ یہ آخری ڈیموکریسی ہے ایریا کے اندر, جو ان کے کہنے پہ نہیں کرے گی. جو جس نے کووڈ-19 کے اندر جو یہ ہوپ کر رہے تھے کہ تباہی میں پھیل جائے, ہندوستان ڈوب جائے, وہ نہیں ہوا. انہوں نے ویکسین بھی بنا لی, واحد کنٹری جو ڈونیٹ کر رہا ہے. یہ کھل رہی ہے بات وہی ملٹی نیشنل کارپوریشن ان کے اونرز نے اتنا پروپیگنڈا کہ آپ دیکھیے امیزون کے انہوں نے کہا اب میں ریٹائر ہو رہا ہوں. ارے کیوں جھوٹ بول رہے ہو, یو آر ناٹ ریٹائرنگ, یو آر فرام CEO, یو آر بیکمنگ سم مینیجنگ ڈائریکٹر اور سم تھنگ. لیکن دنیا میں آپ کسی سے پوچھے بولے وہ تو ریٹائر ہو گئے. امیزون کئی بلین, $100 بلین لے کے وہ ریٹائر ہو گئے. نہیں بھائی, کھیل تو ابھی شروع ہوا. تو اسی لیے لیفٹ کو بجائے اس کے کہ وہ اینجلز کی فیملی اسٹیٹ اور اوریجن آف ویلتھ اور یہ سب پڑھے, وہ دوسرے چکر میں لگے ہوئے کہ گریٹا کیا کہہ رہی اور میاں خلیفہ کیا کہہ رہی. یہ نوبت آ گئی کہ پورن سٹار سے لیڈرشپ ملتی ہے اب لیفٹ کو. لعنت ہے پوری موومنٹ کی کہ جہاں آپ کے ساتھ یہ گریٹا جیسی ملینئر بچی جو کشتی کے اندر دنیا بھر میں سوار کر رہی ہے, جو 2-3 ملین کی ہے, کہ میں جہاز میں گئی تو وہاں پولوشن ہو جائے گا. ارے بی بی معاف کرو, ہمیں کن چکروں میں ڈال دیا. ایک دن بھوکا رہنا پڑ جائے تمہیں تو لالے پڑ جائیں گے. یہ کسی کو آئیڈیا نہیں. جو مین ایشو ہے کہ دنیا میں آج بھی غربت ہے, آج بھی لوگ ایسے ہیں جن کو کووڈ-19 کا پتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہو کے مر کے ختم ہو گئے. لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کووڈ-19 آیا ہے. اخبار ویسے ہی ڈوبتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, اب یہاں ٹورنٹو کے 2-3 میجر پیپرز نے فرنٹ پیج بلینک چھاپا, کیونکہ پڑھنے کی عادت نہیں رہی کسی کی. انہیں کوئی بھی پروپیگنڈا کر لے.
اور بتا دے وہ اس پہ چل نکلتے ہیں، میاں خلیفہ صحیح ہو. اٹ از انبلیویبل. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا 1960s یا 70s میں جب ہم جیلوں میں گئے ہیں اور ڈکٹیٹرز کے اگینسٹ جنگ لڑی کہ یہ حشر ہوگا کہ سب سے ڈفر اسٹوپڈ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ آ کے کچھ تھوڑی سی بات کر دیں گے اور دنیا امپریس ہو جائے گی کہ ارے گریٹا نے بول دیا. ارے بھائی کہ میٹرک ویٹرک پہلے کر لو، کہیں سے اسٹوڈنٹ کی ایکٹیویٹی کر لو، کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لو، کچھ تو پتا ہو تمہارا آگے پیچھے ہے کون. Today's left doesn't even have to be political. They just have to be against fishing of this fish and harvesting of that grass. بکرا پیڑی بنا دی ہے اس کے اندر، وہ خوش ہیں. اور آپ کے یہاں ٹورانٹو میں آپ کو پتا ہے کتنے آپ کے لیفٹ کے لوگ ہیں جو یقین نہیں آتا وہ کیا باتیں کرتے. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہماری سویلائزیشن کے دشمن کون ہیں اور کون بچا رہا ہے اور کون اگینسٹ ہے. وہ ابھی بھی انہی اسلامسٹ فورسز کے ساتھ ہے کہ ٹورانٹو میں آپ بھی جانتے ہیں وہ سارے کمیونسٹ اور میں بھی جانتا ہوں they are for supporting the jihadi element that wants to destroy Western civilization. تو بھائی ادھر کیوں آئے پھر؟ چلے جاؤ تو ہم. سر آپ نے بڑی اہم بات کی کہ وہ جو ایک شروع میں کانوٹیشن تھا فیشنی اینٹی امپیریلزم کا، وہ اینٹائی امریکہ تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بہت بڑی تعداد یہ سو کالڈ لیفٹیوں کی، جو انفیکٹ رائٹ کے لوگ ہیں، کارپوریشنیں ہیں، وہ اینٹائی امریکہ ہیں. خود امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد اینٹائی. It is the easiest form of looking enlightened. کہ میں نے اتنا کچھ سمجھ لیا ہے، مجھے پتا ہے کہ امریکہ کہ کسی کا گورا ہونا جو ہے اٹ از اے کرائم. یعنی آج وہ کینیڈا ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، آپ دیکھیے کہ ہر کوئی وہ ایسے چلتا ہے کہ کہیں کو اسے ریسسٹ نہ کہہ دے. ملٹی کلچرزم کی یہ حد ہو گئی ہے کہ ایک شخص صرف اتنی بات کرے کہ بھائی ہماری پارٹی کے اندر ایکسٹریمسٹ ہیں، اسے 1 گھنٹے میں ایک پرائم منسٹر ڈائریکٹ فون کر کے ایکسپیل کر دے. دس از ویئر وی آر. کہ لیفٹ کیا ہے؟ ایک ہینڈسم پرائم منسٹر ہے جی، برانڈ نیم ہے. سارے لوگ انہیں کہا وہ ریسسٹ ہو، وہ بلیک فیس ہو، وہ کچھ بھی کر لے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اتنا ہینڈسم آدمی. اور وہ مطلب لبرل پارٹی کا ہے. بتائیے تو ختم ہو گئی بات. بھائی اور کچھ خالستانیوں نے ٹھیکہ لے لیا، انہوں نے ہاؤس آف کامنز میں جگہ بنا لی، ایک مسلم کوکس بن گئی اور دونوں مل کے واہ واہ یو کین ڈو اینی تھنگ. اس ملک کے اندر بتائیے کہ ویکسین نہیں ہے. کینیڈا کا لیفٹ اس بات کو برداشت کر رہا ہے کہ ویکسین جو ڈیولپنگ ورلڈ کے لیے فنڈ ہے اس میں سے کینیڈا مال کاٹ رہا ہے. یہاں پہ بھی سارا فلسطینیوں کے ہاتھ میں اپوزیشن بھی ہے اور وہ بھی ہے جہادی ہر پارٹی میں بیٹھے ہوئے. سر آج ہی پرائم منسٹر کینیڈا سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا بھئی آپ کے پاس ویکسین نہیں ہے، یورپین یونین سے ویکسین نہیں آ رہی، تو انڈیا سے ویکسین آلریڈی برازیل اور بہت سارے ملکوں کو جا رہی ہے، تو انڈیا سے ہی منگوا لیں. تو وہ بات ہی گول کر گئے، انہوں نے ڈاج ہی کر دیا کویسچن ہی. کریں گے وہ تو وہ انہوں نے کہا ہوگا میں 1 سیکنڈ پہلے جگمیت سنگھ سے پوچھ لوں کیا کہہ رہا ہے وہ. ہاں اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگ ہیں، ان سے پوچھ لیں. آرگنائزیشن سے اجازت لوں اور جماعت اسلامی سے کہ کیا کہنا چاہیے. آپ کے یہاں کینیڈا میں پالیسی جو ہے بغیر ویٹنگ کے ان گروپس کے نہیں ہو سکتی. آپ کے یہاں میئر جو ہیں وہ مولویوں کے غلام ہیں. یہی چکر چل رہا ہے کہ ویکسین حلال ہے یا حرام ہے. جی تو سر اس ساری سچویشن میں یہ جو اب لڑکیاں بول رہی ہیں جن کو کچھ نہیں پتا، جیسے کہتے ہیں کک نہیں پتا ان کو کسی بھی چیز کا، اس کے لیے ایک ایکسپریشن ہے. اب یہ لڑکیاں جو ہیں یہ ان کے کوئی 101 ملین فالوورز ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایک ٹویٹ دیں گی تو ان کی بڑی شہرت ہوگی. نمبر 1.
ٹویٹ دینے کے بھی سن رہے ہیں ایلیجلی پیسے ملیں گے. یہ جو میاں خلیفہ ہے بلکہ لڑکی وٹ ایور ہو ایور, ٹھیک ہے, اس کو شہرت کیسے مل سکتی تھی؟ پوری دنیا اب اس کو جانتی ہے, پیسے بھی مل رہے ہیں اور شہرت بھی ہو رہی ہے. تو یہ جو کھیل تماشا ہے یہ چلتا رہے گا سر؟ شہرت از ناٹ امپورٹنٹ. انہوں نے کیا ہے کہ ہم ذہین بھی بہت ہیں. ہاں, ہم کام تو وہی کر رہے ہیں, اس کے اندر لوگ ہم کو وہ دیکھتی ہے, چھوٹی نگاہ سے دیکھتی ہے, کہتے کیا کر. لیکن ان سے کوئی یہ نہیں فلاسفر پوچھتا تھا آ کے کہ پلیز ریحانہ ٹیل می وائی از دی ارتھ وارمنگ اپ, یا میاں خلیفہ سے بیٹھ کے کہ یہ ڈالر کی ویلیو اس لیول پہ کیوں ہے. ان کو پیسے بھی مل کے انہی کا فائدہ ہو کے لیفٹ کا ایسنس دکھا دیا کہ تم اب اس قابل ہو کہ تمہاری جگہ ہمیں میاں خلیفہ اور ریحانہ اور وہ گریٹا بتائیں گے. اس وقت دنیا میں جو لیبر پارٹی ہے یا سوشل ڈیموکریٹس ہیں جرمنی میں, یا گریس کی لیفٹسٹ پارٹیز ہیں, یا جو سیریا میں یا ایجپٹ میں, جو یہ اب سب ختم. وہ بیچارے جینون لوگ ہوتے تھے. اپنے اپنے سنگر اور ڈانسر لے آؤ اور وہ بتائیں گے تمہیں کیا ہے, اور وہ نچا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے, جیسے فارمر پروٹیسٹ وہاں پہ ہو رہے ہیں, جب شروع ہوئے تھے تو بیچارے انوسینٹ فارمرز وہاں پہنچے تھے, پھر ان کے لیڈروں نے ان کو ہائی جیک کیا, پھر یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ وہاں تماشا لگ گیا تو اب اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں. دیکھیے نا, کینیڈا کے پرائم منسٹر نے نہیں کہہ دیا کہ پروٹیسٹ میں بہت ناراض ہوں اس بات پہ. ہاں, اس نے اچھا 26 کو کیا ہوا, اس نے 26 کو کیا ہوگا. ہاں, جنوری 26 میں تلواریں نکال کے ٹریکٹرز کا استعمال کیا گیا ٹو اٹیک پولیس. ہی ہیڈ نو کلو. اس نے کہا یہ میرے سلیبس میں نہیں ہے, آؤٹ آف کوسچن نہ کریں آپ. بلکہ وہ الٹا کہہ رہے ہیں ان کے اسپوکس پرسن کہ انفیکٹ وہ تو ان کا حق تھا جو وہ کر رہے تھے, تو پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا ہے. یہ یہاں کا میڈیا میں بتا رہا ہے. اس حد تک سر یہ صورتحال جاری ہے. میڈیا کیا بتائے گا؟ دیکھیں, ایک تو ٹچ نہیں کوئی کرتا, فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا اہم ہے کیا نہیں ہے. آپ اٹھا لیجئے جو مین پرچہ ہے ہمارے شہر کا, وہ کیا اس کے اندر پورا پیج ہوتا ہے ان لوگوں کی تعریف کا جو انتہائی نکم ہے. آپ کے ایڈیٹوریل پیج پہ چھپا ہوا ہوتے بڑے بڑے کالم. جی ہاں, جو ویسٹ کو دل سے ہیٹ کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ پرومیننس ملتی ہے آپ کے لبرل لیفٹ میڈیم. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو خودکشی کر رہے ہیں تو کوئی روک سکتا ہے؟ سر وہ میاں خلیفہ وہ جو بھی ہیں ایکٹرس یا پتہ نہیں کیا ہے, ایکٹرس بھی ہیں کہ نہیں ہیں, ہاں جی, تو وہ ہمارے پنجاب میں کہا کرتے تھے اسکولوں میں, جو سب سے نالائق ہوتا تھا وہ کہتے تھے یار وہ تو خلیفہ ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی وہ جسے بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا, جو ایک ہی کلاس میں 8-10 سال گزارتا تھا, تو ہم سب کہتے تھے کہ یہ خلیفہ ہے, فیل ہونے والا. اب یہ جو خلیفہ ہیں, اب یہ اس طرح کے جو خلیفہ ہیں, صرف پیسے لے کے ایک ٹویٹ کر دینے سے وہ دنیا میں دانشور بن جاتے ہیں. لیکن طاہر جی آپ بتائیے کہ کیا انڈیا کا ریئیکشن کو سمجھنے والا ہے کہ کوئی ریئیکشن ہی نہ ہو؟ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے بھی تو فیلڈ کھلی چھوڑی ہوئی ہے. کہ ایک دیکھیے پاکستان کے جو ISI کے لوگ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اینٹی انڈیا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور جواب میں آپ کچھ بھی نہ کہیں. یہ ہم تو پھر بھی پاکستان میں پیدا ہوئے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں دکھتا ہے کہ فراڈ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک کیا آپ اس کو بھولاپن کہیں گے یا کیا کہ there is no defense coming up. دنیا میں کوئی خبر ہی نہیں کہ انڈین جو ہے وہ افریقہ کے کتنے کنٹریز کے اندر وہ دے رہا ہے فری میں یہ ویکسین. جی, اور اپنے نیبرز کو بھی. ہاں, اور وہاں نہیں پھیلی. جس بات کی توقع تھی اس کو روکا گیا. وہاں
جو چائنا چاہتا تھا انڈیا کو تباہ کرنے کو نہیں ہوا. اب دیکھیے چائنا کہاں سے میانمار اور برما کے تھرو پھر انڈیا کے اگینسٹ کھڑا ہو رہا ہے. یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک فرام چائنیز پرسپیکٹو ایک بازو اس کا وہاں پہنچ گیا عربین سی میں پاکستان کے تھرو, اور دوسرا بازو برما سے جا کے بے آف بنگال میں, اور دونوں طرف سے گھرا ہوا اپنے انڈین اوشن کے روٹس کو اور سب کو, اور اٹ سیمز ایز اف نتھنگ ہیز ہیپنڈ. رائٹ. لیکن ابھی ایک بات ضرور ہے کہ بہت سارے بھارت کی طرف سے بھی جو سیلیبریٹیز ہیں اور جو بڑے ریزنیبل ہیں, ناٹ لائک یہ شیلو اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح یہ میاں خلیفہ. نان گورنمنٹل سائڈ پہ پیپل آر اسپیکنگ. رائٹ رائٹ. وہ لوگ اپنے ریٹائرڈ ہیں یا پوزیشن پہ نہیں ہیں, وہ تو بات کر رہے ہیں. چاہے آپ مسٹر سبرامنیم کی بات سمجھ لیں, ایون گورنر اپنے جو کیرلا کے ہیں وہ بہت ہی جی محمد عارف خان صاحب, یہ سنجے ڈکسٹ کو آپ دیکھیے, یہ سب لوگ ایک بات کر رہے ہیں سمجھ آنے والی, لیکن جو ہسٹیریا بنایا ہے پروفیشنل اینٹی ہندوئی میں کہوں گا, اور مجھے یہ ہندوتوا بھی نہیں ہے, یہ بیسکلی وہ پڑھ لکھی انڈین قوم انٹیلیجنشیا ہے جو کہتی کہ ہم ہندو کیوں ہیں, ایز اف ہندو از اے 4 لیٹر ورڈ. وہ شرمندہ ہے اس بات پہ کہ وہ ہندو ہیں. ارے بھائی تمہارا نام ہندو تو رکھا بھی کسی اور نے, اٹس اے مس پروننسیشن. یو آر اے 5000 year old civilization. موئنجو دارو سے تمہارا ڈائریکٹ لنک ہے, سندھ سے ہے, تمہیں امبیرس ہونے کی کیا بات ہے. ایک آپ کا امریکن سی ای او کو پتہ نہیں 10 میجر کارپوریشنز کے سی ای او انڈین اوریجن کے, کبھی ان کے منہ سے انڈیا کی کوئی پازیٹیو چیز نہیں نکلی ہوتی ہے جہاں سے وہ آئے ہیں, جہاں سے ان کا لنک ہے. آپ کی وائس پریزیڈنٹ کو دیکھ لیجیے, آج تک اس نے اپنے آپ کو کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ انڈین ہے, یا مندر جاتی تھی مونٹریال میں, اس نے اپنے آپ کو بلیک بنایا, اور پھر پتا چلا ووٹ ٹیکنگ سیریمنی میں اپنا باپ جو بلیک تھا اس تک کو نہیں بلایا, اور اس نے بھی بڑا سخت سٹیٹمنٹ باپ نے دیا تھا. ہاں ڈانٹا اس کو کہ کیا ہم کو یوز کر رہی ہو تم. اتنا بڑا فراڈ ہو جائے, اور اس میں انڈین کمیونٹی کا بہت بڑا حصہ. وہ اڈلی کیا کھا لی اس نے ایک دفعہ, سب پلٹ گئے H1B ویزا کے لیے. دس از ناٹ ہاؤ یو فائٹ این انٹرنیشنل بیٹل. آپ کو میں کسی کو سمجھا رہا تھا کہ تقریباً 400 پاکستانی یہ کیپٹل ہل پہ ادھر ادھر نوکریاں کر رہے ہیں, اینڈ دے آر انفلوئنسنگ پالیسی. اور آپ کے جو انڈینز آر دی موسٹ پراسپرس اینڈ فائنینشلی اسٹرانگیسٹ گروپ in the United States today as a community. Direct outcome uska, there is nothing. Output آپ بتائیے in the international battle of ideas. یہاں چین ایک جگہ کھڑا ہے اور دوسری جگہ امریکہ ہے, اور اس کے ساتھ انڈیا ڈائریکٹ راستے میں ہے. They don't care at all. مطلب میں صاف بات کر رہا ہوں, یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ان کو کھڑے ہو کے آواز اٹھانا چاہیے, نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. اچھا سر, جو ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں, ایک امپورٹنٹ پولیٹیشین ہیں ابھی پرائم منسٹر, اور بھی لگتا ہے کہ کئی سالوں تک رہیں گے. نیکسٹ الیکشن بھی جیتیں گے, آپ دیکھیں گے. ٹھیک, اگر وہ مطلب 2-1 الیکشن کے بعد چلے بھی جاتے ہیں, خود سے ہار بھی جاتے ہیں, تو یہ بات تو طے ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے جس طرح فارمرز پروٹیسٹرز کو ڈیل کیا, وہ بہت ہی پولائٹ طریقے سے ڈیل کیا. پارلیمنٹ میں بحث چل رہی ہے, ان کے لیے وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فون کال پر اوے ہوں, آپ بات ڈھنگ سے تو کریں. یعنی اتنے پریشر, اتنے پروپیگنڈا, انسوریکشن, اٹیک آن ڈیموکریسی, اٹیک آن کانسٹیٹیوشن کے باوجود وہ ہی از سو اکاموڈیٹو. لیکن ان کے خلاف یہاں پہ ہم امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں اور بھارت کے اندر بھی جو ان کے خلاف ہیں, وہ یوں امپریشن دیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ڈریکولا ہے. یہ کیا سینیریو ہے؟ وہ میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی فرسٹریشن ہے کہ
مودی جی نے پولیس کو یا کسی فیڈرل انٹرونشن سے دوبارہ ایک 1984 ان کا پورا پلان تھا کہ اتنا پرووک کرو کہ پولیس گولی چلا دے. وہ نہیں چلی. بجائے اس کے کہ کوئی اور مرتا, وہ پولیس والے 300 انجر ہو گئے. آپ نے تو ویڈیو ساری دیکھی ہوگی. یہ پیشنس یہ بہت ہی مشکل سے آتی ہے, سمجھ کے بعد آتی, ورنہ کہیں پہ بھی آدمی کی اپنی ایگو انوالوڈ ہو اور اس کے پبلکلی اتنا ذلت کا سامنا ہو, وہ تو اب تک گولی چل چکی ہوتی, وہاں سڑکیں رکی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے پہلے بھی جب وہ دلی کے دوسری سائڈ پہ, نوئیڈا سائڈ پہ, جب سی اے سی کے پروٹیسٹ میں کھانے بٹ رہے تھے اور کیمپ لگے ہوئے تھے اور دادی بریانی بانٹ رہی تھیں, اس وقت بھی آدھے گھنٹے کا سفر, میں وہیں تھا اس وقت انڈیا میں, آدھے گھنٹے کا سفر 2-3 گھنٹے کا ہو گیا عام شہری کا. کسی ایک بندے نے گاڑی سے نکل کے پروٹیسٹر سے بات نہیں کی کہ ہٹو یہاں سے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی لاہور میں کیسے دنگے ہو جاتے ہیں, یا ابھی آج ہی امریکہ میں شولنگ کے اوپر 3 لوگ مر گئے یہ سنو ہٹانے کے جھگڑے میں. وہاں آپ دیکھیے کہ سب کچھ ہونے کے بعد اس کے بعد پھر رائٹس ہوئے. دیٹ واز اے ڈائریکٹ ریزلٹ, کیونکہ آؤٹ آف فرسٹریشن کہ وہ پرووک نہیں ہو رہے. اب اس وقت جو دوسری دکھ کی بات ہے کہ کانگریس پارٹی اتنی اس کی تاریخ ہے, اس میں لیڈرشپ نہیں ہے. آپ نے ایک آنٹی اور اس کے بچوں کے حوالے جیسے کوئی جائیداد ہوتی ہے ویسے بٹھایا ہوا. اب لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے. ششی تھرور ٹائپ کے لوگ ہیں, کیپٹن اربندر ٹائپ کے لوگ ہیں جو کانگریس کو لیڈ کر سکتے ہیں اینڈ بیکم اے وائبل پارٹی ٹو ہیو این آلٹرنیٹیو وائس. دیٹ از وائی ڈیموکریسی, دیٹ از واٹ شوڈ بی. جہاں بھی ون پارٹی رول ہوا وہاں تباہی مچ جاتی ہے. اب اتنے نکمے ہو جائیں کہ ریجنل پارٹیز ہوں لیکن نیشنل پارٹی کوئی نہیں ہے جو ریپلیس کرنے کے لیے اس قابل بھی ہو کہ کہے کہ اگلے الیکشن میں آپ ان کو ووٹ دیجئے, یہ پرائم منسٹر بنیں گے. کون دے گا ووٹ؟ یہ ہمارے بھائی بہن ہیں کانگریس کو چلا رہے ہیں. Anybody would be surprised, but if there was a viable leadership, then you could say کہ بھائی یہ کانگریس کے ہی ہیں, آپ کے پنجاب کے جو پریمیئر ہیں, ریسپیکٹیبل مین, ہی شوڈ لیڈ اٹ. اور دونوں پنجاب اور کیرلا کے اندر کانگریس کی حکومتیں ہیں. دے آر ڈوئنگ بیٹر دین ادرز اینڈ ایز گڈ ایز کین بی. لیکن نو بڈی, اب کانگریس کی یہ سوچیے کہ کہاں سے شروع ہوئی اور اینڈ وہاں ہو رہی جہاں جائیداد بنا دی کسی نے کہ بس یہ اس خاندان سے باہر نہیں نکلے گا. تو یو کی ناٹ, اٹس اے گریٹ ڈس سروس ٹو انڈیا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مودی جی ہیز شون ایگزمپلری پیشنس اس معاملے میں. یہ کہیں آپ نے امریکہ میں دیکھ لیا, 25,000 فوج آ گئی, واشنگٹن ڈی سی میں وائر کھڑے کر دیا, بند کر دیا, شہر سے سب کو نکال دیا. یہ کیا نہیں کر سکتے؟ ہاں, مطلب واقعی ان کی جو پیشنس ہے وہ انتہا کا ہے. چونکہ ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ اچھا بھی کر رہے ہیں تو بھی ان برے بن رہے ہیں, تو وہ ذرا سا بھی اگر کریک ڈاؤن کریں گے تو ان کے لیے بہت برا ہوگا. مطلب پروپیگنڈا ان کے خلاف. جو دلال ہیں بیچ کے, جن کی ایکچولی آمدنی پہ اثر پڑے گا, کسان کی آزادی ہوگی, وہ تو بیٹھے ہوئے اس چکر میں کہ گولی چل جا تاکہ ہم کہیں کہ یہ دیکھیے ہم نے تو کہا تھا یہ نریندر مودی از فیشسٹ. جی یار پروپیگنڈا چل رہا. تو جب سے وہ شروع ہوئے ہیں, ان پہ ویزا بند کرایا, کیا کچھ نہیں کیا. افیکٹولی اینڈ ویری پیشنٹلی آپ بتائیے کہ ہاؤ دا مڈل ایسٹ چینج اینڈ بیکیم پرو انڈیا. اور پاکستانیوں کو انہوں نے کہا نکلو یہاں سے, کیونکہ ایوری بڈی نوز کہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں ایوری تھنگ کمز آؤٹ ان فرنٹ آف ایوری ون. ایک میں نے ایک کسی اپنے ایک ٹاک کے اندر آئی ریپروڈیوس دا ویڈیو آف اے وومن ہو ایکسپلینڈ دس ہول تھنگ.
میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو دیکھ کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ چکر کیا ہے. وہ سڑک پہ ایک عورت ایکسپلین کر رہی ہے اینڈ شی ایکسپوزز دیم کمپلیٹلی کہ یہ بھائی ریکٹ ان کا ہے جن کا پیسہ بند ہو جائے گا. ہمارے دوست بھی ہیں جو وہاں فارمر ہیں, ان سے بھی میں نے بات کی کہ سچ میں بتاؤ. اس نے کہا واٹر ٹیبل اتنا گر گیا اس فارم میں, یہ چاول کا اور گیہوں کی اس میں, کہ جو 5 فٹ پہ پہلے پانی نکل آتا تھا 15 فٹ پہ نہیں نکل رہا. تو واٹر ٹیبل اتنا چلا جائے کہ یہ سارے انوائرمنٹل جیسی گریٹا بھی ہیں اور یہ سب, ان کو پتا ہے کہ یہ سب ہو رہا وہاں پہ, کہ if the water table sinks to a certain level, آپ کا فیوچر ایگریکلچر جو ہے, بریڈ باسکٹ جو ہے پنجاب ہریانہ, that stands very serious threat, environmental threat ہے. اور بتائیے وہ environmentalists جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں کوٹ اینڈ کوٹ فارمرز. ان کو تو خیر خود بھی کچھ پتہ نہیں کسی چیز کا, اور جو اس طرح کی ٹویٹ آتی ہیں ان کے بارے میں تو وہ پکا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پی آر فرمیں یہ کام کرتی ہیں, ان کے اپنے کاروباری مفادات ہیں, بڑے بڑے جو سو کالڈ لیفٹ کی اب کارپوریشنیں دنیا کو چلاتی ہیں. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کا بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیشنس کے ساتھ ہر چیز کو ڈیل کر رہے ہیں. ان کے لیے ابھی بھی چیلنجز ہیں پوری دنیا میں, جیسے ان کی مخالفت جو ہے وہ بڑی بڑی کارپوریشنیں کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود عرب ورلڈ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. یورپین یونین کے بہت سارے جو کنٹریز ہیں وہ ان کی جو سنسیئر ایفرٹس ہیں ان کو سمجھتے ہیں, امریکن بھی سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے ٹرمپ کی رجیم کے جو لوگ تھے, یہ والی جو آئی ہے جو بھی رجیم آئی ہے یہ تو خیر وہی اوباما کی رجیم ہے, یہ دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتی ہے. تو پرائم منسٹر نریندر مودی ان تمام تر مشکل مراحل سے گزرتے ہوئے آگے ان کا جرنی آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ ایک جگہ جہاں وہ رہ گئے وہ پیچھے, وہ انڈیا کو, انڈیا کی جو کلچر اور سویلائزیشن ہے اس کو پریزنٹ اور اس کے لیے جو ایڈوانٹیج ہے وہ اس کو ہاتھ میں نہیں لے پائے. فار ایگزامپل جتنا اسکلپچر آپ کو انڈیا میں ملے گا کہ پہاڑ کاٹ کے مندر بن گئے ہیں, کیا کیا نہیں ہے وہاں پہ, آپ نے آج تک اس کو, اس کی ایگزیبیشن جو ہے ویسٹ کے اندر نہیں ہوئی. یا آپ ایک الجزیرہ ٹائپ کا ٹیلی ویژن نیٹ ورک تک نہیں بنا سکتے. رائٹ, یہ مشکل کام اگر قطر کر سکتا ہے تو انڈیا بھی کر سکتا ہے. اور اس وقت الجزیرہ از ون آف دی موسٹ کریڈیبل نیٹ ورکس, کیونکہ وہ قطر کا نام بھی نہیں لیتے اور وہ کافی پراپیگنڈا چلاتے ہیں, اور اینٹائی انڈیا تو بہت ہی پراپیگنڈا ان کا ہے, لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا. وہ نہیں سر, نظر آ رہا ہوتا ہے.